اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرتد کی سزا۔ سب سے بڑا اعتراض ہے نان مسلمس کا، ملحدوں کا، مرتدوں کا، کہ مرتد کی سزا موت کیوں ہے اسلام کے اندر۔ اتنا بڑا اعتراض، اتنا بڑی بہت شدت پسندی والی سزا ہے۔ آپ کا مرضی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، اور اسی میں بھی فریڈم ہونی چاہیے۔ جیسے دنیا فریڈم کے راہ علامتی ہے، اور اسی کے پیچھے چھپ کے گستاخی رسول اور گستاخی خدا اور ہر پاک جو ہستیاں ہیں ان کی گستاخی کرتی ہے، اور ان کو اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن یاد آتا ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ اسلام میں یہ جمہور کا جو عقیدہ ہے اور جو اس میں رائے ہے، اس کے مطابق مرتد کی سزا موت ہے۔ مرتد کی سزا موت ہے، اور اس میں کسی کو بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں۔ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں مطلب وہ اس میں معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ نہیں یوں تو نہیں یہ۔ اب یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ سب سے پہلے مرتد کی سزا کن کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کہ اسلامی نظام نافذ ہو، اسلامی نظام نافذ ہو، جو دنیا میں اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ صرف آپ نام لے لیں تو افغانستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ حال ہی میں جب امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، دم دبا کے بھاگ کے گیا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے نظام نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، یا امریکہ کے آنے سے پہلے تھا۔ ادروائز حدود اسلامی نظام اور یہ حدود کہیں بھی نافذ نہیں ہے پاکستان دنیا میں۔ تو اب اس میں انڈیویجول کو کسی قسم کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام کہ وہ اٹھا کے کسی کے بھی فتویٰ لگائے کہ بھائی یہ مرتد ہے، اس کی سزا میں دیتا ہوں، اور تلوار نکال کے پسٹل لگا کے اس کو شوٹ کر دے، قتل کر دے۔ یہ کہیں بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ جو لوگ ملحد اس چیز کو اٹھا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی انفرادی طور پہ کسی کو اٹھا کے مار دے، یا اس پہ ایسا فتویٰ لگا دے کہ بھائی اس کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ مرتد ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اب کس صورتوں میں یہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، اور اس نظام میں پھر کیا صورتحال ہے کہ کس طرح سے اس کا پروسیڈنگ ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب جو ہے وہ اسلام کے شریعت کے مطابق رائے نہیں ہے۔ مذہب ایک نظام کا نام ہے، ایک نظام ہے، اور جب انسان ایک مرتد ہوتا ہے، مسلمان اسلام کو چھوڑتا ہے اور اس کو اناؤنس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نظام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان، انڈیا کا یا کسی بھی ملک کا قانون ہے، اور ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ قانون ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، بس اس کی اپنی رائے دے دیتا ہے۔ لیکن وہ جب نظام کے خلاف کہتا ہے کہ بھائی یہ حکومت غلط ہے، اس نظام کو ختم ہونا چاہیے، اس کے جگہ پہ بادشاہت کا نظام آنا چاہیے، یا وہ کہتا ہے کہ خلافت کا نظام آنا چاہیے، تو اس کو بغاوت کے مقدمے میں اندر دھر لیا جائے گا، اور اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ کسی بھی ملک کی جو قانون ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور بغاوت کی سزا بھی موت ہی ہوتی ہے۔ ایسے جو مذہب ہے، اسلام کا جو نظام نافذ ہوتا ہے، وہ ایک نظام ہے اور ایک حکومت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو اسلام کا مذہب دیا ہے یہ پورا دین ہے، اور دین اسٹیبلش ہونے ہی کے لیے آیا ہے۔ تو اس نظام میں جب انسان ایک مسلمان اسلام کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر میں وہ رہے، جو مرضی کرے، تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جب ایک دو لوگوں تک بات ہے، وہ اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا خلاص۔ لیکن اگر اس نے اس کو پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا،
اور دوسروں کو بھی وہ اس پہ کنونس کر رہا ہے، اور اسلامی نظام کے خلاف وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ بھائی اسلامی نظام جو ہے یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اصل میں اسلامی ریاست کو، اسلامی نظام کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی بغاوت کر رہا ہے۔ اور اس بغاوت کی ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ یہ مرتد کو 3 دن تک کونسلنگ کی جائے گی، اس کو علماء کرام کے اور جو اسلامی گورنمنٹ کے انڈر جو اسپیشلائزڈ لوگ ہوں گے، کونسلرز، وہ اس کے پاس بھیجے جائیں گے، اس کی ہر ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی اور 3 دن تک اس کے کوسچنس کو آنسر کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ہر کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو چھوڑنے پہ اور اس کو غلط ماننے پہ راضی ہے، زور دے رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اس میں صرف مرد کے لیے سزا ہے، عورت کو قتل کی سزا، موت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ عورت کے لیے یہ قانون نہیں ہے، صرف مرد کے لیے ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یو کے جو کہ بڑا آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا داعی ہے اور پوری دنیا میں ایک آپ کو معلوم ہو کہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور مشہور ہے ہر لحاظ سے، وہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، وومن رائٹس ہیں اور ہر طرح کے رائٹس ہیں۔ وہاں پہ کچھ سال پہلے ہی یہ قانون تھا، 15-20 سال ہوئے، کہ جو بھی شخص کوئین کے یا پرنس کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ یہ کسی پرانے کئی سو سال پہلے کی بات نہیں، یہ اسی صدی کی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کی سزا موت ہوتی تھی اور اس میں کوئی مہلت نہیں دی جاتی تھی کسی کو بھی کہ 3 دن یا 4 دن وہ توبہ کر لے یا یہ کرے وہ کرے۔ اگر کسی نے پرنس کی یا کوئین کی توہین کر دی، اس کے خلاف کوئی بات کر دی اور ثابت ہو گیا کہ اس چلا، تو اس کو اس جرم میں سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک انسان کسی ملک کی حکومت کو نہ مانے تو وہ بھی بغاوت کہلائی جائے گی، اور بغاوت کی سزا ہر جگہ موت ہوتی ہے۔ اس میں اب کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہی چیز اسلام کے ساتھ شامل ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو شخص اپنی آئیڈیالوجی کو پروپوگیٹ کرے گا اور اس کو پھیلائے گا اور اس کو اوپن بات کرنا شروع کر دے گا، تو اس کے خلاف یہ مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہونا اور اس کے اندر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا سب سے پہلی شرائط ہیں، اور اس کے بعد 3 دن کی مہلت دینا، اس کی کونسلنگ کرنا، ہر سوال کا جواب دینا، اور اس کے بعد بھی اگر وہ ہٹ درمی میں قائم ہے اور آپ نے ہٹ درمی نہیں چھوڑا تو اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ جب تک اسلام کسی شخص نے قبول نہیں کیا تو وہ بالکل اوپن ہے ہر لحاظ سے۔ قرآن مجید میں آ گیا کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو آپ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے جبرن۔ تو جب آپ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو ایک آپ نے اپنے ایکسیپٹ کر لیا، اپنا ایک نظام مان لیا، جب ایک نے مان لیا اور اس کے انڈر آپ رہ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو چھوڑنے کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو اگر چھوڑنا ہے تو آپ اپنے تک رکھیں، اپنے گھر میں رہیں، اسلام کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پریچنگ کرنا اور دوسروں کو اناؤنس کرنا اور اس کو بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جب گورنمنٹ کے نالج میں یہ اگر آ جائے گا کہ آپ نے اسلام کو اعلان چھوڑا ہے اور اس کو آپ صحیح نہیں مان رہے تو اس کے اوپر کیس چلے گا۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کسی کو بھی کوئی اپولوجیٹک رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا۔ اس میں کوئی بھی آپ کے سوال ہیں، کمنٹس ہیں تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں کمیونیکیٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے سوالات سامنے لے کے آئیں تاکہ اس کا جواب دے دیا جا سکے۔ تو یہ مرتد کی سزا کے بارے میں 2 ٹوک رویہ ہے پاک اسلام کا، اور اس میں آپ کا یو کے کا قانون بھی اندازہ لگائیں، بلکہ ہر ملک کے قانون میں بغاوت کی شکیں ہوتی ہیں، کہیں پہ 10 سال، کہیں 20 سال، کہیں عمر قید، کہیں قتل، سزائے موت۔ تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بڑی سخت سزا دیتا ہے اور اس میں بڑی سخت قوانین ہیں۔ یہ بالکل ویسٹ کا اور نان مسلمز کا، اسپیشلی ملحدوں اور مرتدوں کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ سزائیں ایسی سزائیں ہیں اسلام کے اندر، جب تک
اسلامی نظام نافذ نہ ہو اس کے اندر یہ چیزیں پھر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. کسی انفرادی شخص کو ایسی چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.